الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، پچھلی محفل میں دعوت ہی کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی، وہی گفتگو آج بھی جاری رہے گی۔ ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حکیم ہو، اس کی جو گفتگو ہو وہ حکمت سے پر ہو، حالات کو سمجھے، مدعو کے مزاج کو سمجھے، کیا چیز اسے کہنی ہے وہ جانے، کس چیز کو اولیت دینی ہے وہ جانے، دلائل و براہین کو جانے۔ یہ ساری چیزیں ایک داعی کے لیے جاننا ضروری ہیں۔ حکمت میں ایک چیز تیسیر آتی ہے کہ ضروری ہے کہ ایک داعی اپنی باتوں میں، اپنی دعوت میں آسانی پیدا کرے، لوگوں کے لیے نفرت کا سبب نہ بنے۔ اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے محترم علماء کرام کا آپ لوگوں کے سامنے مختصر تعارف پیش کر دیں۔ سب سے پہلے مفتی پنجاب مولانا فضل الرحمان ہلال عثمانی قاسمی حفظہ اللہ ہیں، جو ہمارے دائیں جانب مجھ سے قریب ہیں۔ آپ مالیار کوٹلہ میں دارالسلام اسلامک سینٹر کے فاؤنڈر اور ڈائریکٹر ہیں۔ 50 سے زیادہ کتابوں کے آپ مصنف ہیں۔ پیس ٹی وی پر آپ کے پروگرام پوری پابندی کے ساتھ آتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی بائیں طرف مجھ سے قریب مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ ہیں، جو کہ جامعہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کے ناظم تعلیمات ہیں۔ ماہنامہ ترجمان السنہ دہلی اور ماہنامہ اہل السنہ ممبئی کے آپ ایڈیٹر ہیں۔ ایسے ہی پیس ٹی وی پر آپ کے بھی پروگرام پابندی کے ساتھ آتے رہتے ہیں۔ دائیں طرف مجھ سے دور مولانا عبدالہادی عمری مدنی حفظہ اللہ ہیں، جو کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے فارغ التحصیل ہیں۔ اس وقت آپ لندن میں داعی ہیں۔ مجلس القضاء الاسلامی برطانیہ کے آپ صدر ہیں اور ماہنامہ صراط مستقیم برمنگھم کے آپ ایڈیٹر ہیں۔ ایسے ہی جماعت اسلامی ہند کے سیکریٹری مولانا اعجاز اسلم صاحب حفظہ اللہ ہیں، جو مشہور داعی ہیں۔ 7 روزہ انگریزی جریدہ ریڈینس کے آپ ایڈیٹر ہیں اور دنیا کے مختلف گوشوں میں آپ کے دورے دعوت کے سلسلے میں ہوتے رہے ہیں۔ میں آپ تمام علماء کرام کا اس مجلس میں، اس محفل میں استقبال کرتا ہوں۔ سب سے پہلے شروعات کرتا ہوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب قاسمی حفظہ اللہ سے۔ مولانا، یہ آسانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، نفرت نہ پھیلاؤ، آسانیاں لوگوں کے لیے پیدا کرو۔ یہ آسانی کیسے ایک داعی پیدا کر سکتا ہے؟ اس کے لیے کیسے ممکن ہے کہ یہ چیز نافذ کرے؟ داعی کے لیے آسانی پیدا کرنے کی جو صورتیں ہیں، ان میں ایک صورت ہے تدریج، جی، کہ وہ ساری باتوں کو ایک دم نہ لاد دے، بلکہ ایک قدم اٹھائے۔ ایک بات پہلے سمجھا دی، پہلا قدم اٹھایا، اور جب وہ دیکھے کہ یہ بات اپنی جگہ پکڑ چکی ہے، ذہنوں میں آ چکی ہے، جم گئی ہے، اس پر عمل ہو رہا ہے، پھر وہ اس سے اپنی اگلی بات کو رکھے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک قدم اٹھائے گا تو جیسے بچے کو سبق پڑھاتے ہیں، اس طرح سب ایک بات جی ذہن نشین ہوتی چلی جائے گی۔ اور طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی رہا ہے کہ آپ نے جو تعلیم دی ہے وہ سب تعلیم دی ہے۔ ایک بات آپ بتاتے چلے گئے، نماز کی تعلیم ہو یا دیگر احکام کی، وہ ایک کر کے آئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو 2 باتیں اگر ہیں ان میں آسان بات ہو، اس آسان بات کو سامنے رکھا جائے تاکہ عمل کرنے والے کو بھی کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ جی، جزاک اللہ۔ مولانا، میں رضا اللہ عبد الکریم صاحب سے درخواست کروں گا، یہ تیسیر کیا مطلب ہے؟ یعنی 5 وقت کی جو نماز ہے اس کو کہیں کہ نہیں بھی 3 ہی پڑھو، یا یہ کہ جو فرائض ہیں اس کو ہم کم کر دیں، یا اس کو کیسے ہم نافذ کریں گے؟ کیسے اس چیز کو ہم اپنی دعوت میں لاگو کریں گے؟ آج کل کے حالات میں بھی ہمارے بہت سارے دعات اتنی سختی، اچھا وہ زیادہ تر مغز پر نہیں، کھول پر، جس کا کچھ خاص لینا دینا نہیں ہے شریعت سے یا اللہ رب العزت کی رضامندی سے، اس پر بہت زیادہ زور دیں گے۔ وضو کیسے کرنا ہے یہ ہمیں بتانا ہے، تو ہم اس بات پہ زیادہ زور دیں گے کہ لوٹا اس طرف رکھا جائے اور مٹی کا ہو تو زیادہ اچھا ہے، کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب
آج کے زمانے میں شہر میں مٹی کا لوٹا آدمی کہاں تلاش کرے گا, کیسے لائے گا؟ تو ہمارے پاس تو وہ یونیک چیز ہو جائے گی. جی, اگر یورپ میں مٹی کا لوٹا تلاش کرنا چاہے تو پھر ادھر ہی آنا پڑے. اب اس طرح کی چیزیں جو ہے نا بیکار کی نہ ہو, تو اس ہم مشکل بنا رہے ہیں آپ. تو مشکل نہ بنائیے. کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ لوٹا نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. جگ ہے آپ کے پاس, جگ سے وضو کر لیجئے. جگ بھی نہیں ہے آپ کے پاس, کوئی پتیلی ہے, آپ پتیلی سے کر لیجئے. مقصد کیا ہے شریعت کا؟ وضو کرنا ہے. ان اعضاء کو اس انداز سے اتنے بار دھونا ہے. نہیں 3 بار دھونا بہت ضروری ہے. 3 بار دھونا بہت ضروری نہیں ہے. 2 بار میں اگر وہ پوری ہو جاتی ہے چیز, 2 بار میں کافی ہے. 1 بار میں ہو جاتی ہے. کبھی کبھی گرمی کے زمانے میں 1 بار آپ دھو لیں کافی ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے غسل کیا ہے, اب آپ وضو کرنا چاہتے ہیں, صاحب ہاتھ گیلے ہیں اس میں, لیکن کبھی کبھی جاڑے کا موسم ہے. جب تک آپ 3 بار اچھی طرح سے نہیں دھوئیں گے تو پانی ہی نہیں پہنچے گا. تو جو اصل چیز ہے وہ بتانا چاہیے. مولوی صاحب ٹوپی ہے نہیں, سفر سے آ رہا ہوں, کہیں کھو گئی, یہ ہو گیا, کوئی بات نہیں, بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ. یہ ہے آسانی. تو آپ کریں نہیں, ٹوپی نہیں ہوگی تو نماز ہوگی ہی نہیں, ایسا ہو جائے گا ویسا. یہ کیا ہے کہ غیر ضروری چیزوں کو ہم نے زیادہ اہم کر لیا ہے. ایک آدمی نماز نہ پڑھے, اس سے کوئی بحث نہیں کرتا. ایک آدمی نماز پڑھے لیکن بغیر ٹوپی کے پڑھے, ساری مسجد اس کے خلاف کھڑی ہوئی ہے, محلے میں اس کے خلاف چرچے ہو رہے ہیں, اس کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے, یہ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ رہا ہے. اور وہیں پر اسی کے گھر میں 4 اس کے اور بھائی ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں. اس سے کوئی جا کے نہیں کہتا کہ بھئی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہنے لگے منہ کھول کے کون پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا جو بغیر داڑھی کے پڑھ رہے ہیں, یہ منہ کھول کے پڑھ رہے ہیں بھئی. تو ان سے بھی کہو یہ نہیں یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو آپ سر کھول کے پیچھے اتنے زیادہ لگے ہوئے ہیں, منہ کھول کے پڑھ رہے ہیں, ان کا کچھ نہیں کر رہے. تو یہ کیا غیر ضروری نہیں ہونی چاہیے, آسانی. نوجوان کو آپ لائیے, مسجد تک لائیے اس کو. یعنی آسانی کی تشریح یہ ہے کہ اولین ہم فرائض پر زور دیں, فرائض پر, ابھی مستحبات اور سنن کو اتنا زیادہ اہمیت نہ دیں, زیادہ اہمیت فرائض پر دیں. جب وہ اس پر پابند ہو جائے تو پھر اگلا نمبر آئے. اس طرح دھیرے دھیرے اس کا مزاج بنتا چلا جائے اور وہ تمام چیزوں کو قبول کر لے. گھر کر جائے گا تو دھیرے دھیرے وہ آپ نے بتایا تدریج, اس میں یہ ہے تحصیر کا بنیادی جو ہے کہ آسانی پیدا کرنا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. کسی کو غلط فہمی نہ ہو, تحصیر کا مطلب آپ نے جیسے سوال کیا 5 کی جگہ 3 نمازیں, یہ تحصیر نہیں ہے, یہ تحریف ہو جائے گی. اسی طرح سے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں شریعت تنگی نہیں کرتی, اس کے اندر دونوں راستے دکھائے گئے حالات کے اعتبار سے. ہم لوگوں نے اپنی سختی کی, مثال کے طور پہ جرابوں پر مسح کرنے کا مسئلہ ہے. اب ہمارے بعض علماء نے اپنے حالات کے اعتبار سے, بے شک وہ درست ہو سکتے ہیں, ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے وہ بڑی ایسی شرائط رکھ دی کہ اس سے تو جو ہے بوٹ اتار دینا آسان دکھائی دیتا ہے کہ وہ لیدر کے ہوں, فلاں کے ہوں, فلاں کے ہوں. آج کل جو عام طور پر پہنتے ہیں نارمل ساکسز پہنتے ہیں آپ جرابیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد اس پر مسح کریں یا نہ کریں. میں فقہی مسئلہ یا نہیں بتا رہا ہوں, میں تحصیر کا اصول بتا رہا ہوں کہ بعض جگہ پر اگر آپ پبلک پلیس میں پورا وضو کریں آسانی سے کر سکتے ہیں. پاؤں اگر دھونا چاہیں گے بڑی مشکل پیش آئے گی, اس لیے کہ آپ کے رائٹ اور لیفٹ میں غیر مسلم ٹھہرا ہوا ہو, اس کے سامنے سنک پر آپ پاؤں دھو رہے ہیں تو وہ برداشت نہیں کر سکے گا اس کو. اب آپ اپنی نماز یا وضو کے ذریعے سے اس کو دین سے متنفر کر رہے ہیں. یہ کیا عجیب سا دین ہے کہ آپ یہ حرکت کر رہے ہیں. اور اگر خاتون آپ کے ساتھ ہو, وہ کیسے وضو کرے گی, پاؤں اٹھا کر کیسے دھوئے گی وہ؟ تو اس کے بجائے اگر آپ کے پاؤں ساکس پہنے ہوئے ہیں اور آپ اس کو مسح کر لیں تو نہ اس کو تکلیف ہوئی نہ آپ کو تکلیف ہوئی, آسانی سے آپ نے بھی عمل کیا. تحصیر کی ایک مثال ہے. تو یہ چیزیں جو شریعت کے دائرے میں رکھی گئی ہیں, ہم اس کو اگر اسی دائرے میں رکھتے ہوئے فائدہ اٹھائیں تو یہ دونوں کے لیے بہتر ہوگا. جزاک اللہ خیراً. میں مولانا محترم کے پاس بریک کے بعد انشاءاللہ العزیز آؤں گا تحصیر کے تعلق سے کچھ مفید باتیں سننے کے لیے. آپ سب سے ہم ایک مختصر سے وقفے کے بعد ملاقات کریں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اور کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی, جن پر ہمارا عذاب یا تو رات میں آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے,
یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے؟ وہ کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو ہلاک کیا؟ وہ کون کون سے طریقے تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو ہلاک کیا؟ ہلاک شدہ قوموں کے عوام کا اور ان کے حکمرانوں کا کیا جرم تھا؟ ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے پیس ٹی وی اردو پر دیکھیے میرا پروگرام چند ہلاک شدہ قومیں۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ہم بتدریج اس طرح پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا۔ جانیے کس طرح اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے وہ لوگ جو بہہ رہے تھے اپنی سرکشی کی راہ میں۔ چند ہلاکت یافتہ قومیں، ہر جمعرات رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ He faces. He listens. My question is about the beard. About Imam Mahdi. What other people believe in. He answers. So number one is the help of Allah. He satisfies in the light of glorious Quran and authentic Hadith. If Allah helps you, believe me, you have to get success. Catch Dr. Zakir. Then we have the next call, please. To get convincing and valid answers in Dial Dr. Zakir. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آسانیاں آپ کے لیے ہمارے علماء کرام پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مدعو کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کے لیے زحمت نہ بنے۔ اسی تعلق سے ہم مولانا اعجاز اسلم صاحب جو کہ مشہور داعی ہیں، ان سے بھی آسانی کے تعلق سے کچھ مفید باتیں سننا چاہتے ہیں۔ تیسیر کا تعلق یعنی آسانی پیدا کرنے کا تعلق اس سے ہے، بنیادی باتیں پہلے بتائی جائیں، ذہنی لحاظ سے اسے تیار کر دیا جائے۔ جب ذہنی لحاظ سے مدعو تیار ہو جائے گا، چاہے وہ فرد یا گروہ ہو، تو اس کے بعد شریعت کے تفصیلی احکام کو درجہ بدرجہ قبول کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور کبھی کبھی ہم اپنے جوش، جذبے، انتھوزیازم میں ذرا اسے مشکل بنا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بہت ہی واضح مثال ہمارے سامنے آتی۔ ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ، میں اسلام کے لیے اپنا دل دے چکا ہوں، فلاں 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 خرابیاں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، تینوں خرابیاں نہیں چھوڑ سکتا، ایک چھوڑوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ شخص ایسا ہے جو بہرحال جذبہ رکھتا ہے۔ آپ نے کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شراب پینا جائز ہے، چوری کرنا جائز۔ اس طریقے سے تدریج کے ساتھ آپ نے ساری خرابیاں اس کی چھوٹ گئیں۔ اسی طریقے سے ہمارے سامنے بہت ساری پریکٹیکل مثالیں آتی ہیں۔ اب دیکھیے مثلاً مغرب کا ایک ذہن ہے یا ہندوستان کا ایک ذہن ہے۔ ہندوستان میں کوئی عورت عموماً اپنی سوکن کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ہم اس طریقے سے مسئلے کو پیش کریں کہ اللہ نے تو چار شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، ایک عجیب سی بات معلوم ہوتی۔ اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے کہ وہ کوئی فریضہ یا مستحب۔ حالانکہ مغرب کے لوگ جو ہیں ان کے جو غیر ضروری تعلقات، ایکسٹرا تعلقات، ایکسٹرا میریٹل، پری میریٹل سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن بھڑک اٹھتے ہو۔ میں اس بات کو اس طریقے سے پیش کرتا ہوں، بھئی اللہ نے جتنے مرد پیدا کیے ہیں تقریباً اتنی ہی عورتیں پیدا کی ہیں، لہٰذا صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ ایک مرد ایک عورت سے شادی کرے۔ لیکن کچھ ایسے سماجی حالات ہوتے ہیں یا کچھ ایسی ضروریات ہوتی ہیں مردوں کی، ان کی خواہشات وغیرہ، یا کسی کا بیوہ ہو جانا، بانجھ ہو جانا وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر معمولی حالت کا لحاظ رکھ کر ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے، اور اس میں بھی اس نے انصاف کی شرط کو لازم قرار دیا ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے اس طریقے سے؟ بالکل صحیح۔ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ اس کے کسی ہوئے حکم میں ہم کوئی کمی نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک فطری بات ہے، ایک فطری انداز سے بات اس کے سمجھ میں آتی۔ ایسے ہی ایک غیر مسلم کے اسلام کی طرف آنے کا سوال ہوتا ہے تو اس کو تم کو سب کچھ بدل دینا ہوگا، اور ایسی بات نہیں ہے۔
اس خدا کی طرف بلا رہے ہیں جس کے تمام انبیاء کرام نے، تمہارے بزرگوں نے جس کی عبادت کی ہے ہزاروں سال پہلے، ان انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کوئی خاص تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہم دیکھتے ہیں نام بہت کم نام تبدیل کیا آپ نے، کسی کا نام عبدالکعبہ تھا، غلط تھا، تبدیل کر دیا، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ جی بالکل۔ تو اس طریقے سے وہ محسوس کرے کہ مجھے اپنا کلچر چھوڑنا پڑے گا، مجھے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دینا پڑے گا، تو ایک پریشان ہو جاتا ہے وہ۔ تو تیسیر یہ ہے کہ اس کے سامنے اگر آپ نے بنیادی باتوں کو اس کے دل میں جگہ بنا کر دلائل کے ذریعے سے سمجھا دیا، انشاءاللہ ساری باتوں کو آہستہ آہستہ قبول کرتا چلا۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا رضا اللہ صاحب، مجھے ایک حدیث یاد آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آتے ہیں صحابی، اور وہ پوچھتے ہیں نماز کے تعلق سے، روزوں کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول، شاید آپ کو وہ حدیث یاد آ گئی ہو، اللہ کے رسول 5 وقت کی نماز بتاتے ہیں اور صرف فرائض کا ذکر کرتے ہیں، 4 رکعت ظہر میں، 4 رکعت عصر میں، 3 رکعت مغرب میں، 4 رکعت عشاء میں اور 2 رکعت فجر میں۔ وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ کیا اور کچھ ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ الا ان تطوع، ایسے روزوں کے تعلق سے۔ ذرا اس حدیث کی وضاحت کر دیں مولانا، تفسیر کے لیے وہ حدیث میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے۔ دیکھیے وہ حدیث بہت اہم ہے اور اس سے بعض حضرات کو غلط فہمیاں ہوئی ہیں، تو غلط فہمی بھی دور کریں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو بتلایا، وہ جو آج اصول ہے تعلیم کا، تدریس کا، کہ بھئی آسان سے آپ مشکل کی طرف جائیں گے، بالکل ایک اصول یہ کہ مشکل سے آسان کی طرف جائیں گے، الگ الگ اصول ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آسان سے مشکل کی طرف الا ان تطوع کہہ کر آپ نے اس کے لیے راستہ باقی چھوڑا، کہا کہ یہ فرائض ہے، دن میں 5 بار نماز پڑھنا، اور 4 رکعت ادھر ہے، 4 رکعت ادھر ہے، 2 رکعت ادھر ہے، 3 رکعت ادھر ہے۔ اس انداز سے بتایا کہ وہ اس کے لیے آسان معلوم، اتنا آسان معلوم ہو کہ اس کو کوئی پریشانی ہوئی نہیں، اسی لیے اس نے پوچھا اور کچھ ہے؟ تو کہا کہ نہیں اور تو کچھ نہیں ہے، ہاں تم اگر نوافل کرنا چاہو تو نوافل کر لو۔ کہنے لگا اب نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا۔ تو آپ نے کہا کہ افلح ان صدق، اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو۔ بالکل دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث میں اور ان ساری چیزوں میں کئی ساری چیزیں ہیں ایسی ہمیں ملی کہ جس کو ہم اپنے لیے اسوہ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ آنے والے کو دیکھ کر اس کی صورتحال کو سمجھ کر ہم اس کو آسان بات اور تھوڑا پروگرام دینے کی کوشش کریں، تھوڑا پروگرام دیں، جب اس کے لیے وہ عمل کر لے اور تیار ہو جائے تو پھر اگلی بات بتلائیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہم اس کے لیے راستہ آسان رکھنے کے ساتھ اگلے کے دروازہ بند نہ کر دیں، اور اگر اس نے اس کو جو طرح ہم نے بتلایا اس کو کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی تو اس کی تعریف کریں، اس کے لیے اچھے کلمات استعمال کریں، اس سے اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ جو کچھ اس نے معلوم کیا، بتایا اور جو سمجھا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ رہے گا کہ اس پر میری تعریف ہوئی ہے، اتنا تو مجھے کرنا ہے، مجھے جنتی کہا گیا ہے اس کے، وہ کبھی نہیں چھوڑے گا اس کو۔ پھر جو لوگ سن رہے ہیں اس چیز کو اور اس سارے واقعے کو، ان کے اندر بھی اس چیز کے لیے آمادگی پائی جائے گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا معاملہ بڑا حکمت بھرا تھا، تو آپ نے تفسیر بھی کی اور اسی کے ساتھ اس کو بشارت بھی سنائی، اسی کے ساتھ ساتھ اس کے لیے آسانی کا راستہ رکھ کر دوسرے لوگوں کو ترغیب بھی دی۔ تو دائی کے لیے یہ ساری چیزیں کہ صرف ایک آدمی سوال کر رہا ہے اسی کے لیے نہیں، دوسرے لوگ بھی اس کے پیش نظر رہیں گے، دوسرے لوگ۔ ایک پیچیدہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، تمل ناڈو کی ایک بہت بڑی شخصیت عبداللہ اڈیار نے اسلام قبول کیا، بہت بڑے لیڈر تھے وہ۔ ان کی کتاب ہے اسلام جس سے مجھے عشق ہے، ہندوستان کی تمام زبانوں میں ہے۔ انہوں نے 2 صحیح بہنوں سے شادی کر رکھی تھی، بڑا مشکل مسئلہ تھا۔ انہوں نے، ان کی بیوی نے اسلام قبول کیا۔ ہم نے مختلف فقہاء سے پوچھا، اور اس دور کے آج سے 25-30 سال پہلے کی بات ہے، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ہم نے فتویٰ پوچھا۔ انہوں نے وہاں سے جواب دیا کہ دیکھیے اب ان کے جو بچے پچھلی شادیوں سے تھے ان کے جائز بچے ہیں، لیکن 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنے کی بہرحال گنجائش نہیں ہے۔ طریقہ کار انہوں نے یہ بتایا کہ بڑی بیوی جو کافی معمر تھیں، ٹھیک ہے ان کے گھر میں رہیں گی وہ، لیکن ان سے ان کے کوئی تعلقات تھے بھی نہیں، ختم ہو چکے تھے،
دوسری بیوی جو تھی ان کی پریکٹیکل بیوی تھیں. اس طریقے سے ویا میڈیا اسے کہتے ہیں, ایک بیچ کا راستہ ایک مسئلے پر نکالا گیا. تو بچوں کی ماں کے طور پر تو رہی سکتی ہیں, ظاہر سی بات ہے. اور قرآن جو بچے تھے ان کے جائز اولاد تھی ان کی, بالکل ہندوازم کے مطابق. اس طریقے سے ایک اچھا یہ بھی ایک مسئلہ, مثلاً ساؤتھ انڈیا میں بہت سے مردوں کی شادیاں ان کی بھانجیوں سے ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے حرام ہے, بھانجی سے شادی نہیں ہو سکتی, لیکن اس کے بارے میں بتایا گیا کہ بھئی اس کی تو گنجائش نہیں ہے. جو پرانی اولاد تھی وہ جائز اولاد تسلیم کی جائے گی, لیکن یہاں تو علیحدگی ضروری. اس طریقے سے یعنی پریکٹیکل مسائل آتے ہیں, ان کو حل کرنا پڑے گا. مولانا قاسمی صاحب کچھ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں یہی عرض کر رہا تھا کہ آسانی کا تعلق خود انسان کی سوچ سے بھی ہوتا ہے. بعض اوقات انسان کو بہت چھوٹی سی بات بہت بھاری معلوم ہوتی ہے جی, اور نماز پڑھنی ہے اسے نمازی خود مشکل معلوم ہو رہی ہے. بالکل صحیح بات. تو اس کو کس طرح سے یہ دکھایا جائے کہ یہ عمل بہت آسان ہے, بالکل اس کا بھی اثر پڑتا ہے. ہمارے مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے ایک دوست تھے, خان صاحب تھے, وہ داڑھی باندھا کرتے تھے. اس زمانے میں داڑھی باندھنے کا رواج تھا, اس میں کچھ لگا فوجی لوگ جو ہے کڑی کر لیتے تھے. تو وہ بہت دنوں تک ان کے پاس آتے جاتے رہے. تو مولانا ایک روز کہا کہ بھئی آپ ہم سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ بھی نماز پڑھیں. انہوں نے کہا کہ مولانا میرا دل خود بھی چاہتا ہے نماز پڑھنے کو, لیکن میں داڑھی باندھتا ہوں, میں وضو نہیں کر سکتا. وضو کرنے میں میری یہ داڑھی کا ختم ہو جائے گی بندش. تو آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ بھئی ہم نے وضو کو تو نہیں کہا, نماز کو کہا ہے. حالانکہ سبھی جانتے ہیں کہ شرط ہے. بالکل صحیح بات, وہی جانتے تھے خان صاحب بھی. تو انہوں نے اب یہ کیا کہ صبح کو وضو, ظہر کی جو وضو کرتے تھے اس سے وہ باقی نمازیں عصر اور مغرب اور عشاء تک چلاتے تھے. اسے انہیں تکلیف تو بہت ہوتی تھی کہ اتنی دیر تک وضو کا باقی رکھنا, اور دھیرے دھیرے یہ ہوا کہ آخر وہ نماز کے عادی بن گئے اور داڑھی بھی انہوں نے باندھنی چھوڑ دی. تو یہ جو آسانی کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے مخاطب سے اس طرح سے بات کہی اور اس کے اوپر اثر ڈالا اور ایک طرح سے وہ نماز کا عادی بن گیا. تو بات صرف فقہی باریکیوں کی نہیں ہوتی جی کہ ہم اس پر وہ فتویٰ لگا رہے ہیں, کوئی حکم لگا رہے ہیں کہ صاحب دیکھیے مولانا قاسم بغیر وضو کے نماز کو کہہ رہے ہیں. وہاں یہ مراد بھی نہیں ہے. جی بریلی میں ایک ہڈی والے تھے, بہت مشہور, بہت اچھی کوٹھی تھی ان کی. یہ 45 سے پہلے کا واقعہ. بڑے نامی گرامی آدمی, لیکن مونچھیں رکھتے تھے یوں گفے دار, داڑھی نہیں رکھتے تھے. اور ہر سال حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب مرسری رحمۃ اللہ علیہ کو بلاتے تھے بریلی اور اجلاس کراتے تھے. بریلی جیسی جگہ, وہ توحید کا بیان اور یہ وہ خوب دھڑلے سے, اور وہاں کرسی ڈال کر بیٹھا کرتے تھے خوب اونچی جگہ پر. ان کے روب داب سے بڑے بڑے جو مخالفین تھے وہ بھی دور ہی رہتے تھے. تو ایک بار مولانا ثناء اللہ صاحب مرسری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی صاحب, آپ جتنی کوشش اور محنت کرتے ہیں اور دین کے لیے جو پیسہ خرچ کرتے ہیں اور جو تڑپ یہ ہے, اگر آپ ایک سنت کا اور اس میں اضافہ کر لیں تو کتنا اچھا ہو. تو کہنے لگے مولانا اس سنت کو جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں اور بڑی محبت ہے میرے دل میں اس کی, لیکن آپ جان رہے ہیں نا کیسی جگہ پر ہم ہیں. اس جگہ میں اس کی نہیں, اس کی ضرورت ہے. اس لیے میں یہ رکھتا ہوں, ورنہ اس کی بڑی قدر کرتا ہوں, عزت کرتا ہوں, جانتا ہوں اس کی اہمیت کیا ہے. مولانا نے کچھ کہا نہیں. کیا ہے کہ وہ آدمی, اس کا نام بھی حکیم تھا, وہ واقعی روب تھا اس آدمی. اور روب میں اس کی بھی خصوصی ہر سال مولانا ثناء اللہ صاحب مصری جیسے, مولانا ابراہیم سیال کوٹی جیسے لوگوں کو بلا کر اور بریلی میں توحید کا بیان کرا. جی ناظرین کرام, آسانی کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا. انشاءاللہ العزیز ہم اگلی محفل میں صبر کے تعلق سے اور ایسے ہی داعی کے اندر حسن اخلاق کے تعلق سے گفتگو کریں گے. دراصل یہ راستہ, دعوت کا راستہ, ایک ایسا راستہ ہے جس راستے میں آپ کو پھولوں سے استقبال نہیں کیا جائے گا, بلکہ آپ کو ہر طرف سے مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ہر طرف سے آپ پر طعن و تشنیع کی بارش ہوگی, آپ کے اوپر پابندیاں لگیں گی, آپ کے اوپر کیچڑ اچھالے جائیں گے, آپ کو ہر طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی, آپ کو ہو سکتا ہے جیل میں بھی جانا پڑے. آپ
اس راستے میں جانتے ہیں کہ محترم جو علماء کرام، انبیاء کرام، سلف صالحین، ان کی سیرت کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس راستے میں انہوں نے کس قدر تکلیفیں برداشت کی ہیں اور کس قدر ان کو مصائب جھیلنا پڑا ہے. لیکن اس تعلق سے ہماری گفتگو اگلی محفل میں ہوگی، اور تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اندر دعوت کی تمام خوبیاں پیدا کر دے، انبیاء کرام کی تمام خوبیاں ہمارے اندر پیدا کرے تاکہ ہم لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے مفید بن سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.